کل موت کا فرشتہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کی حالت کیسی ہوگی۔ لیکن اے مسلمانوں، اگر نبی کے اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھتے ہو تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جب روح نکالنے والا فرشتہ روح نکالنے آئے گا تو سب سے پہلے بندے مومن کے کان میں جا کر کے کہے گا اے بندے مومن تو جنتی ہے۔ چل کے بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں پہلے وہ فرشتہ جنت کی بشارت دے گا، پھر اس کی روح نکالے گا۔ ایک حدیث پاک اور ملاحظہ فرما لے، سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ چل کے بولو سبحان اللہ۔ ترجمہ بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے شب برات بنائی، ورنہ آج کے مسلمان دنیا میں اتنے مست ہیں، ابا گئے تو گئے، بھیا گئے تو گئے، ہفتے میں کوئی مسلمان بتا دے قبرستان پہنچتا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ شب برات بنائی ہے تو سال میں ایک بار پہنچ جاتے ہیں، سال میں جا کر کے اپنے باپ دادا کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ مہینہ بیت جاتا ہے، 6 مہینہ بیت جاتا ہے، کوئی مسلمان اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے والد کی قبر پہ جا کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دے، اپنے دادا کے لیے جا کر کے سال ثواب پڑھ دے، کسی کے پاس مہلت نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں اے دوسیا کے صوفی صحیح العقیدہ مسلمانوں، تم اپنے بچوں کے محتاج بنتے کیوں ہو کہ تیرا بچہ تیرے قبر پہ فاتحہ پڑھے؟ تم اپنے گھر والوں کے محتاج بنتے کیوں ہو تمہارا گھر والا تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھے؟ آپ کہو گے حضرت پھر کیا کہیں؟ ہم نے کہا پہلے نبی کے اہل بیت سے عقیدت کو رکھو، نبی کے اہل بیت سے محبت کرو۔ کہا پھر کیا ملے گا؟ ہم نے کہا مصطفیٰ فرماتے ہیں جو انسان نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جائے گا اس کی قبر پہ اس کا بیٹا آئے چاہے نہ آئے، اس کی قبر پہ اس کے گھر والے آئے چاہے نہ آئے، مصطفیٰ فرماتے ہیں پروردگار ایسے شخص کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ اس قبر پہ رحمت کے فرشتے حاضر ہوں گے، اور جس قبر پہ رحمت کے فرشتوں کی حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ بتائیں کیا اس قبر پہ عذاب ڈال سکتا ہے؟ کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ عذاب ڈالے، سمجھ رہے ہیں نا، عذاب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں محبت رکھیں نبی کے اہل بیت سے۔ اور ایک حدیث ملاحظہ فرما لیں، سرکار فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرا، جو انسان نبی کے اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگرچہ وہ کلمہ گو ہے، اگرچہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے جائے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ اس لیے عقیدت و محبت رکھے نبی کے اہل بیت سے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کے اہل بیت میں محبت کے تعلق سے بات میں اور آپ کو بیان کر دوں آپ کے حضرات کے سامنے تاکہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کونین کے گھر کی ایک شہزادی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کے پاس چند بچے تھے اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی وہ بیوہ تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ دن ایسا آیا ان کے وقت میں کہ ان کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اور مسلمانوں سیدزادوں کے لیے یہ صدقہ فطرہ زکات یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، لیکن شریعت اجازت دیتی ہے۔ ماں کی ممتا کو گوارا نہ ہوا کہ میرے بچے بھوکے رہے، میرے بچے پریشان رہے، ماں کی ممتا مچل جاتی ہے اور جا کر کے ایک مسلمان کے دروازے پہ پہنچ گئی نبی کونین کی شہزادی۔ پہنچنے کے بعد مسلمان سے کہتی ہے اے مسلمان میرے بچے بھوکے ہیں، میں چاہتی ہوں میرے بچوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا ہے تو کون؟ اس نے کہا میں نبی کونین کے گھر کی شہزادی ہوں، میں سیدزادی ہوں، نبی کونین کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس مسلمان نے کہا اگر تو سیدہ ہے تو سیدہ ہونے کی دلیل دے، اگر تو نے دلیل دے دیا میں مان لوں گا کہ تو سیدزادی ہے، تیرے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا، تیرے بچوں کو پانی پلاؤں گا۔ سیدزادی اس مسلمان کے دروازے سے چلی جاتی ہے اور پہنچتی ایک مجوسی کے دروازے پر۔ مجوسی نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نبی کونین کے گھر کی شہزادی ہوں، میں سیدہ ہوں، میں نبی کونین کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میرے بچوں کی سستیاں بڑھ گئی ہیں۔ اس مجوسی نے جب اتنا سنا ہے کہ نبی کونین کے گھر کی شہزادی ہے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ گھر میں لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی یہ نبی کونین کے گھرانے کی شہزادی ہے، یہ نبی کونین کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی سیدہ ہے، ان کو ادب و احترام کے ساتھ بستر پہ بٹھاؤ، اور بٹھانے کے بعد
والد کی خدمت کرو، ان کے بچوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلایا اطمینان کے ساتھ سید زادی کو گھر میں سلایا، اور جب سلایا نا تو رات کی تاریکی میں مجوسی سویا، مسلمان بھی سویا، اور جب دونوں سوئے تو مسلمان خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ میدان محشر غائب ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جنت کے ایک محل کے کنارے کھڑے ہیں اور اس محل پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ محل جنتی مسلمانوں کے لیے ہے، یہ محل مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، سارے مسلمان جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمان بھی جیسے ہی داخل ہونا چاہا، مصطفیٰ نے دامن پکڑ لیا، کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ جنت یہ محل ہے تو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے میں بھی داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تو کیسے کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی کوئی دلیل لا، اگر دلیل پیش کر دیا تو تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، دوڑتے ہوئے بھوکنے لگا کہ سید زادی کدھر گئی، لوگوں سے پتہ لگایا، تب پتہ چلا کہ سید زادی ایک مجوسی کے گھر پہ آرام کر رہی ہیں۔ میں مسلمان پہنچا، کہا مجوسی میری ساری دولتیں لے لے، میری ساری ثروتیں لے لے، میرے سونے اور چاندی لے لے، سب کچھ لے لے، لیکن نبی کونین کے گھرانے کی شہزادی کو چند منٹ کے لیے میرے گھر پہ بھیج دے۔ اس مجوسی نے کہا مسلمان ہوا کیا؟ کہا میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے۔ مجوسی نے کہا خواب صرف تو نے نہیں دیکھا ہے، خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جہاں پہ مصطفیٰ نے تیرا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں جانے سے روک دیا ہے، وہی پہ اللہ کے حبیب نے مجھے کلمہ پڑھا کر کے مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے، اور میرے سارے گھر والے مسلمان موجود ہیں۔ حضرات یہ ہوتی اہل بیت کی تعظیم و تقریب، اس لیے نبی کی اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں شہید کے بارے میں آتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے